بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی ہم بات کریں کہ ایک تو کچھ نون لیگ کے بہت پرانے جو درباری ہیں ان کی عقل ٹکانے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، تھوڑا انالیسز کریں گے کہ یہ ان کی عقل ٹکانے آ گئی ہے، کوئی واقعی تبدیلی آ گئی ہے، یا ان کو کوئی جو مال ہے یا لفافہ ہے وہ پورا صحیح حساب سے نہیں ملا، قیمت ان کی کم لگی ہے، یا ابھی کوئی تنخواہ ان کی آنی بند ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جس سے 24 جو ہے نومبر جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، ہر کہیں پریشانی ہے، فسطائیت ہے، اور اس کو جو ہے مظاہرہ ہمیشہ جو ہے وہ حکومت کرتی ہے کریک ڈاؤن سے۔ جب گرفتاریاں جو ہیں وہ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں، توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے سمجھ لیں کہ نظام دین جو ہے وہ گھبرا گیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب، دیکھیں جی، یہ ایسے وکیل ہیں پائے کے جن کی وکالت بہت اچھی چل رہی تھی، باری فیسیں لے رہے تھے، ان لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی جو ہے وہ پالیٹکس میں آنے کی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خاطر، چلیں جی، کسی کا طریقہ کار مختلف ہو جا سکتا ہے، کسی کا رویہ مختلف ہو سکتا ہے، کسی کا جو ہے وہ اپروچ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جس طرح سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم تو مزاحمت کے لیے آئے ہیں، ہم کوئی یہ نہیں سیاست کے لیے نہیں آئے، ہم یہ سیاست میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو لا قانونیت، فسطائیت اور یہ جو ملک کی روایات، آئین، قانون، ہر چیز کو روندا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جو پالیٹکس کرنے آئے تھے وہ ڈیلیورنس کے لیے تھے کہ جی ہم سے اگر کچھ ہو سکے تو ہم ڈیلیور کریں۔ لیکن اب انہوں نے بہت ہی درد بھرا پیغام دیا ہے اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے، دھمکیاں امیز فون وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کے اوپر، ان کے گھر والوں کے اوپر تشدد ہوا، تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ دوسری طرف جو ہے لیٹسٹ منڈی بہاؤالدین سے جو ہے ایم پی اے طارق سائی صاحب، یعنی ان کی وائف جو ہیں وہ اس دفعہ ایم پی اے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ ان کی مخالف کینڈیڈیٹ جی بھی جو ہے حمیدہ وحید الدین، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فارم 47 لینے سے انکار کیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، اب ضربیاب طارق سائی صاحبہ ایم پی اے ہیں، ان کے گھر کے اندر توڑ پھوڑ، یہ دیکھیے ان کے فوٹیجز بھی آئے ہیں، بہت ہی یہ انفارچونیٹ ہے۔ اسی طرح ابھی تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں اسلام آباد سے بھی، دیگر اضلاع سے بھی جو ہے وہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اور ریڈ شروع ہو گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے بھی اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ ایک تو لیٹسٹ جو چیزیں ان کی آؤٹ ہوئی ہیں وہ یہ کہ وہ مختلف راستوں سے آئیں گے، یہ عمران ریاض نے بھی جو ہے وہ بتایا اپنے ویلاگ میں، یعنی کوئی ایک راستہ اور پوائنٹ انہوں نے مختص نہیں کیا اپنی اس پوری کمپین میں بھی۔ تو یہ جو کراؤڈ آئے گا، یہ میرا خیال ہے کہ اب ہر سائڈ سے آئے گا اور ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے گھبراہٹ وہ اوپر تک شروع ہو گئی ہے، مختلف جگہ تک جو ہیں وہ بیٹھکس بھی ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو فسطائیت پھیلانے والے کردار ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب جو بڑے پرانے منجے ہوئے نجم سیٹھی جیسے لوگ، جن کو میں تو ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو جو ہے نا ان کے جو لفافے میں کوئی کمی آئی ہے، لیکن عمران ریاض اور دوسرے لوگوں کا اپنا اپنا تجزیہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سمیع ابراہیم بھی، کہ جی انہوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی یہ اب دیکھیں نا جی، حامد میر صاحب کے بارے میں عمران ریاض نے جیسے کہا، وہ تو بات آتی ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے، تو ان کو سمجھ آ گئی، مطیع اللہ جان جیسے لوگ جن کو سمجھ آ گئی ٹائم پہ، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا نجم سیٹھی جیسے لوگ، میں نہیں مانتا کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، یا تو یہ مولانا فضل الرحمان کی طرح کسی داؤ پہ ہیں، یا ان کو اپنا معاوضہ ٹھیک نہیں ملا، یا ان کی یہ اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی اب ان کو احساس ہوا ہے،
اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس ٹولے نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، نوجوانوں کا جو ہے روزگار وہ انہوں نے چھین لیا ہے، اور یہ معیشت کے جو ہے نا ان کو بڑا احساس ہو گیا ہے نجم سیٹھی صاحب کو، جبکہ یہ نظام کا حصہ تھے اور شروع سے رہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی وفاداریاں ادھر پیش کی ہیں اور ان کا معاوضہ وصول کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میرے تو اب بھی انالیسس یہ ہے، یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ جو دورہ شرح ہوا ہے، یہ بیرون ملک گئے، پہلے یہ ان کو ساتھ لے جاتے تھے اور ان کو پھر نگران اور پھر دوسری جگہوں پہ وزارتیں اور یہ سارا کچھ نوازتے تھے، لیکن اس دفعہ پی سی بی اور سارا کچھ وہ جو ہے وہ نقوی صاحب سنبھال گئے، ان کے ہاتھ لگا کچھ نہیں ہے، لفافے شفافے مل رہے تھے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب کوئی کمی ہوئی ہے جس کی یہ قیمت جو ہے نا وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے دیکھا جائے تو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، ابھی سے پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے، اور مختلف قسم کے جس طرح وی پی این کا فتویٰ، ابھی مذہب کو جس طرح انہوں نے شروع میں بھی استعمال کیا ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور اسی طرح سے کبھی یہ ملکی سلامتی کو لے کر، کبھی یہ 9 مئی کے اوپر پھر پریس کانفرنس سے کرتے ہیں، اور دیکھیں نا جی اب بیانیہ بنانے کے لیے ان کو کیا ملا ہے، پریس کانفرنس کرنے کے لیے ان کو عمران خان کا بقول خود نون لیگ یعنی اس کی حیثیت ایک ایسی تھی اون چودھری کی، بقول ان کے کہ جی وہ جیسے کچن کا نظام سنبھالتا ہے عمران خان کا، یعنی عمران خان کے ایک اس درجے کے یعنی نچلے درجے کے آپ یہ کہہ لیں کہ نوکر ملازم اور اس لیول کے لوگ کو جو ان کے بقول ٹھیک ہے، جس کو بھی مطلب نواز شریف کی جگہ پہ ان کو جتوانا پڑا، یعنی اس کو آپ یہ یعنی ان کے پاس جی سب سے بڑا تھنک ٹینک وہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے نا اب ہار مان لینی چاہیے اور قیدی نمبر 804 سے جا کر معافی مانگنی چاہیے، اور اس کی عوام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے ظلم ستم کیا ہے اس کی ان کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا جی حقوق اللہ وہ تو معاف اللہ پاک کریں گے، لیکن اگر کسی نے کسی انسان کی کوئی حق تلفی کی ہے تو وہ پہلے وہ انسان معاف کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کی معافی دیں گے۔ دیکھیں اب یہ جو ہے یہ بھی ایک لفافہ ٹائپ ہی صحافی ہیں جاوید چودھری، تو اس کی بھی حالت یہی ہے۔ اب دیکھیں نا مشورہ اس نے نواز شریف کو کیا دیا کہ جی آپ اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے تو جی ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ حقوق العباد وہ بندہ معاف کرے گا جس کے آپ نے حقوق تلفی کی ہے، تو تبھی معاف ہوں گے، معاف اللہ ہی کرے گا، لیکن اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اللہ سے تو مانگنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ان کے گھبرانے کا عین وقت ہو چکا ہوا ہے، اب ان کو چاہیے کہ فی الفور یہ جو ہے سب سے پہلے عوام سے معافی مانگیں، جس طرح سے عوام کے حقوق انہوں نے چھینے ہیں، ان کا ووٹ چھینا ہے، ان سے جو ہے وہ انہوں نے ان کی معیشت چھین لی ہے، عزت چھین لی ہے، ان کی آزادی چھینی ہے، یہ سب چیزوں کے اوپر یہ فی الفور یہ رجوع کریں عوام سے، اور پھر قیدی نمبر 804 سے تب